ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے. ہم تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتے ہیں. اب یہ پڑھا لکھا جملہ ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آئے گا. ہم تو طارق جمیل صاحب کو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے اندر اور ایک خاص حلقوں کے اندر ناسبیت کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اہل بیت کا تعارف لوگوں تک کروایا ہے، سیدنا علی کا، سیدنا حسین کا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین. یہ طارق جمیل صاحب کی بہت بڑی دلیری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اس طرح بات کی تھی کہ، اور پھر انہوں نے خود اس میں ایک جملہ بھی بولا کہ میں آپ لوگوں کے چہرے پر حیرانگی دیکھ رہا ہوں. یہ ان کے بڑے مہذب الفاظ تھے. حیرانگی نہیں تھی، وہ پریشانی تھی کہ طارق جمیل صاحب کدھر اوت نہیں ہو گئے. تو طارق جمیل صاحب اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس امت کا امام جس کے لیول کا نہ کوئی محدث ہے نہ کوئی فقیہ ہے، امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا کیونکہ وہ شاگرد ہیں امام موسیٰ کاظم کے اور وہ اہل بیت کی محبت کا راگ لاپنے والے تھے. تو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے وہ شعر کہا جو دیوان الشافعی میں ہے اور اہل سنت کے تمام ائمہ نے تواتر کے ساتھ اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل کیا ہے، خصوصاً امام ابن تیمیہ نے اور ان کے شاگرد جو ہیں امام ذہبی جو اسماء و رجال میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے تاریخ الاسلام کے اندر، ابن حجر اسقلانی نے، ابن کثیر نے، باقی لوگوں نے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر بالفرض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنو انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو جو انہوں نے وہ مولا علی والی بات کی اور انہوں نے اس میں یہ بھی لفظ بولا تھا کہ بعض اصحاب کی کچھ کوالٹیز ہیں وہ ان اصحاب کا حق ہے کہ ہم ان کے ناموں کے ساتھ لیا کریں. تو وہ حق ہم باقی لوگوں کو دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر الصدیق ہی سارے لوگ کہتے ہیں. ابو بکر نے فرمایا کوئی نہیں کہتا، ابو بکر صدیق ہی کہتے ہیں نا. تو حضرت ابو بکر کا حق تو ان کو مل رہا ہے. حضرت عمر کی جب بات ہوتی ہے تو عمر فاروق لوگ کہتے ہیں ان کو حق دے رہے ہیں. حضرت عثمان کی باری آتی ہے تو حضرت عثمان غنی لوگ کہتے ہیں. تو حضرت علی کے لیے صرف حضرت علی کہتے ہیں. بہت کم جو ہیں علی المرتضیٰ، یہ سر شاید مشکل بھی ہے پروننسیشن اس لیے کہنا ان کو مشکل ہوتا ہو، یا حیدر جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ مرحب کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، اس وقت اشعار پڑے تھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو میرا خیال ہے وہ حیدر اور مرتضیٰ یہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ مولا علی جو ہے نا یہ خصوصیت بھی ہے اور سب سے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے. تو میں طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں. اور میرا تو ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، غدیر خم کی حدیث کے 8 طرق اہل سنت کی کتابوں سے، جس میں نے غدیر خم کی جو حدیث ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الفضائل ہے جو صحابہ کے فضائل کا چیپٹر میں باب فضائل علی میں 6225 سے لے کے 6228 تک. جامعہ ترمذی میں 3713 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے. یہ 8 کے 8 طرق غدیر خم کی حدیث کے میں نے 8 طریق جو ہے 8 طرق کور کیے تھے. اور یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس میں 33 نمبر کے اوپر ہے. یہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر، کربلا کے پس منظر کیا ہے اس کے اوپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں کل میں نے 200 روایات کور کی ہیں. اس میں جو 33 نمبر کے اوپر غدیر خم کے میں نے 8 طرق جمع کیے ہیں سارے ڈیٹیل کے ساتھ. انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے اہل سنت کی کتابوں کی میں نے اس میں کوٹ کی ہے، وہ آپ کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں. آج اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو بیان کروں. بال غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ میں یوں بلند کیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور اس سے پہلے آپ نے وہ آیت تلاوت کی تھی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، یعنی مومنینوں کو جتنی اپنی جانیں عزیز ہیں اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا حق ہے ان پر.
پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ہے؟ تو ہاں، سب نے کہا ہے. تو پھر آپ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی کا بھی حق ہے. یہ تارجمی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ مولا یہاں پر سردار اور آقا کے معنوں میں ہے. ہم دلی محبوب ترجمہ کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، وہ تو اسپیسیفک ترجمہ ہے. لیکن مولا کا مطلب دلی محبوب یہ تو ہر وقت ہے ہی ہے. پھر یہ عربی لنگوسٹک میں جہاں جہاں یہ جن معنوں میں یوز ہو رہا ہوتا ہے نا، انہی معنوں میں چلا جاتا ہے. مولا لفظ آپ دیکھیں، مولا کا مطلب غلام بھی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آقا بھی اور غلام بھی، ایک 180 ڈگری مطلب. اس لیے کہ مولا کا چونکہ لفظی مطلب ہے دلی محبوب، تو ایسا غلام جس کو اس کا آقا آزاد کر دے، اتنا اس پہ خوش ہو، تو اس غلام کو کہا جاتا ہے یہ مولا ہے فلاں کا. جیسا حضرت ثوبان کو کہا جاتا ہے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اتنا محبوب ہے اپنے آقا کا کہ اس نے اسے فری میں آزاد کر دیا. حضرت ثوبان کو کہا جاتا ہے مولا، وہ رسول اللہ کے مولا ہیں. اب یہاں پہ جب کوئی رسول اللہ کا مولا ہوگا تو مراد یہ کہ آپ کا محبوب. اور نبی علیہ السلام جب کسی کے مولا ہوں گے تو ہوگے تو محبوب لیکن آقا کے معنوں میں. جیسے ہم دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، یا قرآن حکیم میں آیا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. نبی علیہ السلام کا مولا ہے اللہ، جبریل اور تمام فرشتے اور نیک ایمان والے. اب حضرت جبریل، اللہ تعالیٰ، ایمان والے سارے ایک لیول کے مولا ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ مولا ہے، پشت پناہ ہے آقا ہونے کے معنوں میں. حضرت جبرائیل اور ایمان والے اور صحابہ حضور کے مولا ہیں ان معنوں میں کہ وہ ان کے سپورٹیو ہیں. آقا ہونے کے معنوں میں نہیں ہے، یا غلام ہونے کے معنوں میں، یا سپورٹیو. تو مولا جو ہے وہ سرکمسٹانسز بتاتے ہیں کہ اب مولا کا مطلب جو ہے وہ دلی محبوب ہے، یا آقا ہے، یا غلام ہے، یا جگری یار ہے. بار جگری یار کا معنی تو ہمیشہ رہے گا. ایسا غلام جس کو اس کا مالک آزاد کر دے وہ اس مالک کا مولا بن جاتا ہے. کہتے ہیں یہ اس کا دیکھو بڑا آنکھوں کا تارا ہے. اور وہ آقا اس غلام کا مولا بن جاتا ہے کہ اس لیے کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے آزاد کر دیے. تو مولا آقا کے معنوں میں بھی آتا ہے، غلام کے معنوں میں. لیکن میں نے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک ہی معنی کیا ہوا ہے، جس کا جگری دوست میں، اس کا جگری دوست علی. تو جس کو آقا کا معنی نہ ہضم ہو، کم از کم وہ دلی لگاؤ تو حضرت علی سے رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ چھوٹی بات ہے. اس سے بڑی بات تو صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ اس سے بڑی بات ہے. تو وہ غدیر خم کیا حدیث دیکھ لیں. اچھا پھر یہاں پہ حدیث ختم نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور یہ حدیث متواتر ہے، یہ کم از کم 20 صحابہ نے یہ روایت کی ہے. اب وہ غدیر خم پہ میں پھر 1 گھنٹہ فی الودی بول سکتا ہوں. میں نے ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیا. یہ 5B ریسرچ پیپر ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور آپ یوٹیوب پہ غدیر خم صرف لکھیں سر، دنیا میں کہیں بیٹھ کے ٹاپ پہ میرا کلپ کھلے گا، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سب سے زیادہ بلکہ جب بھی حضرت علی حسن حسین کی بات ہوتی ہے دنیا میں کوئی بندہ بھی سرچ کرتا ہے نا، انجینئر صاحب کے کلپ پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے ورکنگ کی ہوئی ہے. تو یہ یعنی ہم طارق جمیل صاحب کی ٹوٹلی حمایت کرتے ہیں اس مسئلے کے اندر، اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت بڑی جرت کا کام کیا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے. کم از کم ایک بڑی پرسنالٹی جب یہ بات کرتی ہے نا تو ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کی بھی بات کو سن لیتا ہے. ظاہر ہے امت میں ایک بڑی لیول کی پرسنالٹی ہے طارق جمیل صاحب کی. علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی فالوئنگ ہے، ہر طبقے میں موجود ہے. اور ان کی منہ سے یہ مولا علی نکلنا، ہماری کئی ویڈیوز میں نکلنا، اس کا پلڑا کم ہے، اس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے. تو طارق جمیل صاحب کی یہ تازہ ویڈیو آئی تھی، وہ اہل تشیع نے بھی اپلوڈ کی، اہل سنت کے چینل سے بھی اپلوڈ ہوئی. باقی اب جو کوئی اس سے کوئی مولڈ کر کے اس پہ کوئی تھم نیل اور کوئی بنا کے رزلٹ نکالتا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. میری اپنے بارے میں بھی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کے کلپ جو ہے وہ شیعہ نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں، بریلویوں نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیثوں نے، ہر بندوں نے اپنے مطلب نکالے ہوئے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. جب قرآن کے ذریعے لوگوں نے غلط مطلب نکالے ہیں
تو قرآن بیچارے کا کیا قصور ہے؟ قرآن کا قصور ہے؟ وہ تو اس کا قصور ہے جو کر رہا ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے کلپ یوز نہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بس کلپ میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سنا کریں کہ وہ بات کیا ہوئی ہے, اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, وہ آپ اگر دیکھ لیں اس کانٹیکسٹ کے بغیر بھی بسا اوقات بات بالکل سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ظاہر بات کہیں سے شروع ہوتی ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ قرآن پاک سے بھی چیزیں نکالیں تو کئی لوگوں نے گمراہ کن عقائد جو ہے وہ اس بنیاد پہ پھیلانے شروع کر دیں, تو اس کا کوئی نہیں ہوتا. سب کا حق ہے, ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مکتب فکر کی ترویج کے لیے, یعنی دنیاوی طور پہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ کی نظر میں نہیں, اللہ کی نظر میں تو جو دین کا کام کر رہا ہے وہی کر رہا ہے, تو لوگوں کا حق ہے وہ کریں دنیاوی طور پہ. تو ہم جی طارق جمیل صاحب کی مکمل حمایت کرتے ہیں اس مسئلے میں, اور میرا تو ریسرچ پیپر آلریڈی موجود ہے, باقی میں اس پہ تفصیل نہیں بولوں گا. آپ غدیر خم کی حدیث آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں, غدیر خم GHADEER خم KHUM, جس میں نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے واپس آتے ہوئے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے غدیر خم کا خطبہ دیا ہے, اور فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اور اہل بیت میں بھی سیدنا علی کو ڈومیننٹ کیا, اور بیسیکلی اہل شام کو اور اہل مدینہ کو ڈرانا تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. لیکن جو کچھ پھر امت نے کیا ہے وہ ایک تلخ باب ہے, اور وہ آپ کا بھی ایک محبوب ٹاپک ہے اور میرا مجبور ٹاپک ہے, اس لیے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, اس کو یہیں پہ ہی کنکلوڈ کر دیں. اچھا اس سے ضمناً ایک سوال ہے, کیونکہ اس پہ جو پھر مناظر ٹائپ لوگ ہیں نا وہ ایک جواب دیتے ہیں نا اس کا, وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی کے لیے جو ہے تو وہ میرے ذہن سے اب ان صحابی کا نام نکل رہا ہے یا شاید انصار کے لیے ہی ہے, کہ وہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی یہ الفاظ جو ہیں وہ انصار کے لیے آئے ہیں, کسی اور صحابی کے لیے بھی آئے ہیں. نہیں, مولا کے لفظ کئی صحاب کے لیے آئے ہیں, لیکن یہ جو الفاظ ہے نا, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا یہ ہے, یہ حضرت علی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ویسے مولا کا لفظ کئی اصحاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا ہے. ہاں وہ بولنا تو میں نے بتایا, وہ تو ہم بھی بول رہے ہیں. جو آتا ہے کہ انصار سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن, ہاں انصار سے بغض نہیں رکھے مگر, لیکن وہ جرنل ہے نا, اسپیسیفک تو کسی بندے کے بارے میں نہیں ہے نا. وہ بھی اسی کی تحت ہے نا کہ انصار کے ساتھ ظلم ہونے تھے نا بعد میں. واقعہ ہرہ میں جو یزید نے جو کچھ کیا ہے وہ کون لوگ شہید ہوئے ہیں؟ انصار ہی ہوئے نا. وہ اسپیسیفکلی کسی بندے کے بارے میں نہیں, ایک کمیونٹی کے بارے میں ہے کہ میرے بعد اس میں الفاظ ہیں کہ انصار تم دیکھو گے اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی, تم صبر کرنا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. تو حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے انصار کا حق چھینا ہے ان کو نبی علیہ السلام حوض کوثر سے پھر دور کر دیں گے نا, سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ٹھیک ہے نا. پھر اور پاسے میں ٹور پاؤں گا, میں بڑا عہدے تے بولے ہیں اللہ دے بندے ہو, رہن دو. اچھا ایک نجی چینل پر ابھی کچھ دن قبل بحث ہوئی ہے کہ کیا کوئی مرد اپنی فوت شدہ بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا اس کو وائس ورثہ کر لیں, تو دونوں صورتوں میں یعنی کہ وہ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں. اور عوام الناس میں اس حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے, بلکہ مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے دیہاتوں وغیرہ میں تو اس پہ بڑی سختی کی جاتی ہے کہ بیوی کو خامد کی میت دیکھنے تک نہیں دی جاتی. اچھا, اور خامد کو بھی نہیں دیکھنے دی جاتی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے, یہ کنٹریکٹ تھا جو ختم ہو چکا ہے. اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے یہ چیز کانسیپٹ پبلک میں پھیلا دی ہے, علماء نے یا ان فرقوں کے ان کے بزرگوں نے, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کس آیت اور حدیث کے تحت اخذ کیا ہے. یعنی آئلی زندگی کے اوپر تو سورۃ البقرہ, سورۃ النساء اور بخاری مسلم کی ہزاروں احادیث گواہ ہیں, تو کہیں یہ مسئلہ بیان تو ہوا ہوگا نا. آپ حیران ہوں گے یہ مسئلہ کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا. وہ جس نجی چینل کی آپ بات کر رہے ہیں اور ان کے علماء کی بات کر رہے ہیں, اس میں اکثر علماء جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بول کے یہ کر رہے ہوتے ہیں بات کہ جی ہم سے دلیل نہیں, ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ انہوں نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی ہوئی ہے کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, دلیل منگیو بھی نہ. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہوتی جو نہیں ہے, اور جب کوئی مانگتا ہے تو اسے لڑ پڑتے ہیں. وہ لڑتے صحیح ہیں نا, کیونکہ وہ لڑ رہے اس لیے ہیں کہ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے, کہاں سے دیں. یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہے کوئی نہیں ہے, اس میں بھی اپنی بدنامی ہے. تو یہ بات کہیں پہ بھی نہیں لکھی ہوئی, اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے. یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے آئیں کہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا. نہیں, مردے سے تو نکاح نہیں رہتا نا, وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں نکاح ٹوٹ کیسے گیا. اچھا پھر ٹھیک ہے, ایک بندے کا باپ مر گیا اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا, مر تو گیا نا مردہ. تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی میت ہے؟ باپ کہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, میرا ایکس باپ یا حاضر ڈیوٹی باپ. اور جب باپ کے مرنے کے بعد وہ شناختی کارڈ رینیو کراتا ہے تو کیا لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام اب بدل چکا ہے. تفریق نہیں کرتا. تو بس نان سینس باتیں. یہ میں نے آپ کو بتایا, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کیا نا, خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی.
ورنہ ان کا اسلام جو ہے نا اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا، جس قسم کا جعلی انہوں نے دین پیش کیا ہوا. یہ دین ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہے. تو باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے حیات کا ہی عقیدہ ہے. اچھا پھر یہ مجھے بتائیں، جب خامن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراثت ملتی ہے؟ کیوں ملتی ہے؟ وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے. پھکی یہ آپ والی دلیل، پھکی رمضان وچ بھی پھکی، یہ دلیل جو آپ نے دی 11ویں روزے 11ویں شریف دی نسبت نال پھکی. یہی اس پروگرام میں شیعہ عالم نے، لیکن افطار تو بعد لینا ہے، رکھ لو وہ بعد لے لینا. اچھا اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. تو سر رشتہ ہے، ایسا نہ کریں. اور یہ بالکل انہوں نے فیبریکیٹڈ باتیں بنائی ہوئی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں، اس میں ویسے میرے پاس جو ورژن موجود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میرے پاس یہ ورژن ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیوی خامند کو دیکھ سکتی ہے، خامند نہیں بیوی کو دیکھ سکتا. نہیں جو میں نے آپ کو ایک ورژن یہ بھی ہے، وہ پریکٹیکل ایک جیلانہ کی مطلب دیہات کی رسم ہے جو نہیں وہ رسم ہے، لیکن آپ کو میں جو پریکٹیکل مسئلہ ہے نا وہ یہ بنایا ہوا ہے. عالم نے بتائی نا وہاں پر جو بات کی، جو یعنی کہ سنی بریلوی مکتب فکر والے تھے نا، اور ظاہر دیوبند والے ایک ہی تھے، تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا جی کہ ننگے جسم کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا. جو شیعہ اور اہل حدیث تھے نا انہوں نے تو خیر ایک مسئلہ ہی الگ بتایا، وہ آپ والی بات ہی کہا. اچھا آپ میں نے تو میری والی تو بات ابھی آئی نہیں ہے، ابھی تو پھکیاں شروع ہوئی ہیں، دلیل تو بعد میں آئے گی. پہلے ڈکار مارنا شروع کرتے جے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ورژن پبلک کو انہوں نے دیا ہوا نا پڑھے لکھے لوگوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی تو خامند کو دے سکتی ہے، غسل دے سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. وہ اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ بیوی نے تو ابھی کرنی ہے، سوگ کرنا ہے، اچھا تو وہ تو نیا نکاح نہیں کر سکتی. خامند چونکہ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے، اس لیے خامند کے پاس تو آپشن موجود ہے. بیوی تو چونکہ وہ 4 مہینے 10 دن تک نکاح نہیں کر لی اس سکتی، اس لیے وہ تصور کی جائے گی کہ وہ اس کی بیوی ہے. حالانکہ ادھر تو یہاں پہ قرآن پاک میں تو آیا کہ اگر وضع حمل ہو جائے اسی دن بھی تو وہ اس کا تو سوگ بھی ختم ہو جائے گا، 4 مہینے تو گزرنے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہوگا؟ یہ تو بات ہی ویسے ہی باطل ہے. تو یہ بالکل دعوے ان کے باطل ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے. یہ انہوں نے جو اس طرح کے سوگ کی، وہ تو خامند بیوی کے مرنے کے بعد نہیں، بیوی کی زندگی میں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے. یہ تو دلیلی باطل ہوئی نا. تو یہ بات غلط ہے. ہمارے پاس رول ماڈل نبی علیہ السلام کی مبارک ذات موجود ہے. ان کی میں مثال اس لیے میں نے جنید جمشید والے لیکچر مسئلہ 105 میں دی تھی، جو ام عائشہ والی اور سنن دارمی میں موجود ہے، کہ سیدہ، اب اس کی روایت کے اوپر کلام ہے، کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے، کچھ کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن جو فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ روایت بالکل صحیح ہے سنن دارمی کی، کہ ام عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے. اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو اسی حالت میں مر گئی تو تیری تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تجھے غسل بھی دیں گے اور تیرا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے، خود دفنائیں گے، تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی نہیں ہے. تو یہ آپ سے ہم نے دل لگی والا معاملہ کیا. تو یہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے، آپ وہ مثال نہ دیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، الا یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے. جب آپ خود کہہ دیں نا یہ خاص میرے لیے، وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے. ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے. جب تک آپ خود اسپیسیفائی نہ کریں نا کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے، تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. یہ بتائیں گے کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے، کہ میں ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں اور کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا. پھر چلے ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے. اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہے، پچھلے دنوں ای میلز بھی آئیں اور سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے. 4769 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جے پی جی جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے، آپ کو انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی وہ حدیث، کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد. اور ساتھ سیدنا اسماء بنت امیس بھی تھیں جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، ایکس بیوی، بعد میں حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی. انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر.
جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے لیکن پرورش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے, اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا, حضرت علی کی طرف سے تھے وہ, محمد بن ابی بکر. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن شیر خارگی کی عمر تھی اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا, ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے, انہوں نے اپنے بالکل شیر خارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے. 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ, فتح مکہ والے سال. محمد ابن ابی بکر, ان کی والدہ ہے اسما بنت امیس, ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی وفات کے بعد, اور انہوں نے غسل دیا ہے حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے. تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے, یہ امت کے لیے رول ماڈل ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے, تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور حدیث کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. دوسری طرف کوئی بات ہی نہیں ہے. جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے, ہم نے نہیں سر دلیل دینی, ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہیں. اب جو اس کو مخصوص کرے گا نا دلیل, وہ لے کے آئے گا. تو ان کا مسئلہ ہی بالکل جعلی ہے. بیوی بھی خامند کو ہاتھ لگا سکتی ہے, خامند بھی بیوی کو لگا سکتا ہے, اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا. آج ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا, تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ ہاتھ؟ تو یہ نان سینس باتیں ہیں, اور خدا کے لیے یہ ہندوانہ چیزیں آپ پبلک میں عام نہ کریں. پہلے یہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے باغی ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ عورتوں کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اس قسم کے مسائل جب آپ پبلک کو بتائیں گے تو پھر علماء کی پھر عزت افزائی ہوگی نا. پھر کہتے ہیں جی لوگ ہماری عزت نہیں کرتے, لوگ ہماری بات نہیں سنتے, علماء کو عزت نہیں دیتے, علماء کی عزت کرنی چاہیے. جب علماء اس قسم کی جعلی باتیں بتائیں گے اور لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ علماء کو نہیں سنتے, وہ نئے نئے اسکالروں کو سن رہے ہیں. بھئی نئے نئے اسکالروں کو اس لیے سن رہے ہیں کہ وہ ان کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں جو کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی, اور وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں یعنی محدثین, اور آپ کے بزرگ جو ہمارے بزرگ تو نہیں ہیں, آپ کے ہی بزرگ ہیں, انہوں نے کیے ترجمے, اور آپ کے بزرگوں کے ترجمے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے پرنٹنگ پریس سے. یا ہم اس میں جو ڈالیں گے المصلی الحاکم کا, وہ بریلویوں کا ترجمہ میں ڈالوں گا جے پی جی میں, بریلویوں کا ترجمہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہوا ہوا ہے, اس میں دیکھ لیں سیدنا علی نے غسل خود دیا. اچھا علی بھائی, ایک تھوڑی سی گزارش کروں نا, ایک اور بھی اس پہ بات وہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حضرت مولا علی علیہ السلام ہو یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کی بھی ایسی خصوصیات وہ کہتے ہیں سارے مانتے ہیں کہ جو اور کسی کے لیے جائز نہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے تھریٹیکل بات, تھریٹیکل تو آپ مجھ سے 50 باتیں کروا لیں, میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ سیدنا علی اور فاطمہ کی جو خصوصیات ہیں, کون سی خصوصیات ان کے لیے خاص ہیں اور کون سی امت کے لیے ہیں, یہ تفریق آپ نے دلیل دینی ہے نا. آپ سے مراد ہے وہ دیں گے, وہ دیتے ہیں نا کہ جیسے حضرت علی کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت جنابت. اور سر آپ بات نہیں سمجھ رہے, سر پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. حالت جنابت کی ہے تو میں نے مان لی نا. اب آپ لے کے آئیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ صرف علی فاطمہ کو غسل دے سکتا ہے اور کوئی خامند اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا, پھر دلیل ہوگی نا. لے کے آئے نا, کہاں ہے دلیل؟ دلیل کوئی نہیں دلیل. یہ بات ہے, ہمیں مطلب چھڑولے نہ چھوڑے کہ جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. پڑھے لکھے بندے کو بیٹھے اللہ سے بندے ہو, پڑھے لکھے بندے نال دو. پھر میں کہاں گا میں کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں یار. میں گل بار بار ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو جو روٹین سے ہاتھ کے بات کر رہے ہیں وہ دلیل دینا. انہوں پنجابی جی کو اور محاورہ بھی ہوتا ہے, چھڈو ماجٹ او گل ہے تو خدا دا نہ ہے دودھ ماج دے تھلی لو. ٹھیک ہے, تو جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں نا وہ آپ اس دلیل کے اوپر بات کریں. ہم نے ایک دلیل کی کہ آپ اس کو بتائیں یہ کہاں لکھی ہوئی یہ بات, چونکہ یہ ہو گیا, چونکہ وہ ہو گیا, چنانچہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور آپ رزلٹ نکال رہے ہیں اپنی مرضی سے. اس طرح تو میں بھی اپنے کئی ایک رزلٹ نکالنا شروع کر دوں گا. جیسا کہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, مسند احمد میں موجود ہے, علی کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو. بخاری میں آتا ہے ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو. تو یہ خصوصیت آئی نا کہ حضرت علی اور حضرت بکر کی جو گھر کی طرف کا دروازہ تھا وہ نبی علیہ السلام فرمایا کھلا رکھو, باقی سارے گھروں کے دروازے بند کر دو. اب یہ خصوصیت آ گئی نا. اب انہوں نے دکھانا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ صرف علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور کسی کی کوئی اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. یہ دلیل لے کے آئے نا. یہ جب دلیل لے کے آئیں گے تو پھر یہ حضرت علی کے لیے خاص ہوگی, ورنہ یہ جنرل رہے گی.